لالچی درزی اور لیبیا کا اصل شہزادہ کی کہانی۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ لیبیا کی سرزمین پر ایک عظیم سلطنت ہوا کرتی تھی جس کا حکمران ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، شہزادہ جمال، جو اپنی خوبیوں اور دانائی کے لیے دور دور تک مشہور تھا۔ جمال کی پرورش شاہی محل میں ہوئی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ سے عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ تھا۔ دوسری جانب اسی سلطنت میں ایک درزی بھی رہتا تھا۔ اس کا نام قاسم تھا اور وہ بہت ہی ماہر درزی تھا، لیکن اس کی ایک کمزوری تھی، وہ بے انتہا لالچی تھا۔ قاسم کو دولت اور عیش و عشرت کی زندگی بہت پسند تھی اور وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتا تھا کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ دولت کما سکتا۔ شہزادہ جمال نے اپنی جوانی میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے والد کی طرح ایک عادل اور منصف حکمران بنے گا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مختلف علاقوں کا دورہ کرنا شروع کیا تاکہ اپنے عوام کی مشکلات کو سمجھ سکے۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے اور ان کی زندگیوں میں خوشحالی لا سکے۔ ایک دن قاسم کو پتہ چلا کہ شہزادہ جمال اپنی رعایا کی خدمت کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہا ہے۔ قاسم کو ایک منصوبہ سوجھا جس کے ذریعے وہ اپنی لالچ کی پیاس بجھا سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ کسی طرح شہزادہ کے قریب ہو جائے اور اس کا اعتماد حاصل کر لے تو وہ اپنی دولت میں بے حد اضافہ کر سکتا ہے۔ ایک دن جب شہزادہ جمال ایک دور دراز گاؤں کا دورہ کر رہا تھا تو قاسم نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور خود کو شہزادے کے سامنے پیش کیا۔ قاسم نے شہزادے کو اپنی مہارت دکھائی اور بتایا کہ وہ ایک بہت ہی ماہر درزی ہے۔ شہزادہ جمال کو قاسم کی مہارت پسند آئی اور اس نے قاسم کو اپنے ساتھ محل میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ شاہی خاندان کے لیے لباس تیار کر سکے۔ قاسم محل میں آ گیا اور اس نے اپنی مہارت سے سب کو متاثر کر دیا۔ شہزادہ جمال اور شاہی خاندان کے دوسرے افراد نے قاسم کی تعریف کی اور اسے خوب انعامات سے نوازا، لیکن قاسم کی لالچ کم نہ ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ شہزادے کا مکمل اعتماد حاصل کر لے تو وہ اور بھی زیادہ دولت کما سکتا ہے۔ قاسم نے ایک مکرو منصوبہ بنایا۔ اس نے شہزادہ جمال کے خلاف سازش کرنا شروع کی۔ اس نے شاہی محل کے دیگر درباریوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ایک دن موقع پا کر شہزادہ جمال کو قید کروا دیا۔ قاسم نے لوگوں کو یقین دلایا کہ شہزادہ نے غداری کی ہے اور اب وہ ملک کا اصل محافظ بن کر ابھرے گا۔ شہزادہ جمال کو قید کر دیا گیا اور اس پر جھوٹے الزامات لگا دیے گئے۔ عوام میں بے چینی پھیل گئی لیکن قاسم نے اپنے چال بازیوں سے لوگوں کو خاموش کر دیا۔ اس دوران قاسم نے شاہی خزانے پر قبضہ کر لیا اور اپنے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا، لیکن حقیقت کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا۔ شہزادہ جمال نے اپنی عقل و دانش سے ایک دن قید سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے محل کے کچھ وفادار محافظوں کی مدد سے قید سے فرار ہو کر عوام کے سامنے اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کیا۔ شہزادہ جمال نے لوگوں کو اپنی سچائی بتائی اور قاسم کی سازش کو بے نقاب کیا۔ عوام نے شہزادے کی حمایت کی اور قاسم کو گرفتار کر لیا گیا۔ قاسم کی لالچ اور مکاری کا انجام برا ہوا اور اسے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ شہزادہ جمال نے دوبارہ حکومت سنبھالی اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ اس نے اپنے تجربے سے سیکھا کہ لالچ اور مکاری کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور صرف انصاف اور دیانتداری سے ہی ایک اچھا حکمران بن سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لالچ اور دھوکہ دہی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، جبکہ انصاف اور دیانتداری سے زندگی میں کامیابی اور خوشحالی حاصل کی جا سکتی۔ شہزادہ جمال کی کہانی ایک مثال ہے کہ ایک نیک دل انسان کس طرح مشکلات کا سامنا کر کے بھی اپنی سچائی اور اصولوں پر قائم رہتا ہے۔ لالچی درزی قاسم اور لیبیا کے اصل شہزادہ جمال کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں دولت اور عیش و عشرت سے زیادہ اہمیت دیانتداری، انصاف اور عوام کی خدمت کی ہے۔ اس کہانی کا اختتام ایک نیک دل حکمران کی فتح اور ایک لالچی انسان کی شکست پر ہوتا ہے، جو ہمیشہ کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ یہ تھی لالچی درزی اور لیبیا کے اصل شہزادہ کی کہانی، جس میں ہمیں نیکی اور بدی کا فرق، انصاف کی اہمیت اور لالچ کے انجام کا سبق ملتا ہے۔